بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہٹ کر اب جو لیڈرشپ ہے ملک کی یا اس علاقے کی جو لیڈران ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو بھی آئین و قانون کی پاسداری چاہتے ہیں اور پھر لوگوں کے مسائل کے حل کی بات کرنے کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں تو ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کے لیے ایک پیغام ہے، میسج ہے کہ وہ کس انداز سے کام کریں۔ تو یسألونک عن الاہلہ، تو سوال کرتے ہیں یا سوال کریں گے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کی تربیت کے حوالے سے ان کو جو پیغام دیا گیا، جو میسج دیا گیا، جو ان کی تربیت کے لیے احکامات دیے گئے وہ تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب یہ واحد کا صیغہ آ گیا ہے لیڈرشپ کے حوالے سے کہ جو بھی اس کو آئین کی نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا چاہتا ہے تو اس کو اب کہا جا رہا ہے کہ آپ سے یسألونک کا سوال کرتے ہیں آپ سے یا کریں گے، مضارع ہے اور مضارع دونوں میں آتا ہے، کرتے ہیں یا کریں گے۔ عن الاہلہ، ان برخلاف ہوتا ہے، اہلہ ہوتا ہے آواز بلند کرنا، کہ لوگوں کے آواز بلند کرنے کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے۔ قل ہی مواقیت للناس، تو ان سے کہہ دو، آپ نے یہ کہنا ان سے، مواقیت للناس والحج، کہ یہ وقت لوگوں کے احتجاج کا ہے کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور احتجاج کرنا ان کا اس وقت جائز ہے۔ تو مواقیت وقت سے ہے کہ بھئی یہ وقت لوگوں کے لیے ہے جو احتجاج کریں کہ ان کے مسائل نہیں حل ہو رہے، ان کا کوئی مسئلے پھنسے ہوئے ہیں، ان کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو یہ پھر ان کے احتجاج کا وقت ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور دیکھو یہ تربیت اس حوالے سے کی جا رہی ہے کہ کشادگی پیدا ہو، برا برارا، کشادگی پہ لے کے آنا، لوگوں کے لیے کشادگی والے کام کرنا۔ تو بتایا کہ کشادگی تو اس طرح نہیں آئے گی، وَلَيْسَ الْبِرُّ، تو یہ کشادگی نہیں ہے، اس میں کشادگی نہیں آنے والی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم اداروں کے بیک پہ کھڑے ہو جائیں یا بیک پہ آؤ، ان کی بیک سے آؤ۔ تو اداروں کی بیک نہیں ہے، اداروں کی بیک پہ نہیں کھڑے ہونا، آپ اداروں کے پیچھے نہیں، پیچھے سے نہیں آنا۔ یہ عام طور پر منع کرتے ہیں پچھلے دروازے سے، تو پچھلے دروازے سے نہیں بلکہ وہ جو سابقہ ان کے چلے آ رہے ہیں دستور سابقہ جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو اس سے نکال کر کسی بہتری کی طرف لانا ہے، اور بہتری کی طرف اسی وقت آئے گا کہ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن کشادگی تو اس طرح سے آئے گی، من اتقیٰ، جو قوانین سے ہم آہنگی اختیار کرے، جو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ تو فرمایا کہ اس سے تو کشادگی آنے والی نہیں ہے کہ تم اداروں کے پیچھے جاؤ یا پیچھے سے بات کرو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لیکن کشادگی تو ہم آہنگی سے آئے گی، قوانین سے، آئین سے ہم آہنگی۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور ان کے جو چیپٹر ہیں، ان کے جو باب ہیں، جو ان کے سامنے مطلب کہ جا کر بات کرے، تو ان اداروں کے سامنے کھڑا ہونا، ان اداروں کے بیوت، بیت، یہ سامنے دروازے ہیں جو ان کے مین کام کرنے والے ہیں، تو وہاں پر کھڑے ہو، ان کے سامنے کھڑے ہو کر بات ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، آئین سے ہم آہنگ ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اداروں کے بیک پہ نہیں جانا، آپ نے اداروں کے بیک پہ نہیں کھڑا ہونا بلکہ آئین سے ہم آہنگی اختیار کرنی ہے، اور یہی فلاح کا ایک راز ہے، فلاح کامیابی۔ تو یہ کامیابی کا ایک راز ہے کہ تم آئین کے مطابق اداروں سے بات کرو، ان کے بیک پہ نہ کھڑے ہو، ان کے بیک پہ نہ جاؤ، ان کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرو تاکہ لوگ فلاح پائیں، لوگ کامیابی حاصل کریں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بتایا کہ دیکھو جنگ کرو آئین کے راستے میں، آئینی جنگ ہونی چاہیے تمہاری۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں، جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، ان لوگوں سے تمہاری جنگ ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن دیکھو زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کیونکہ آئین میں ناپسندیدہ بات ہے، آئین میں یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ زیادتی کی جائے، زیادتی کرنے والوں کو آئین پسند نہیں کرتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور دیکھو ان لوگوں سے جنگ کرو جس ثقافت میں تم ان کو پاتے ہو، جس حیثیت میں تم ان کو پاتے ہو، جو ان کی ثقافت ہے، جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اسی انداز سے تم آپ نے ان کو جواب دینا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان سے جنگ انہیں کی ثقافت کے حوالے سے ہوگی۔ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور دیکھو ان کو بھی وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، جو تمہاری حیثیت تھی، تمہاری حیثیت کو جو لیٹ ڈاؤن کیا انہوں نے، جو تم کو نکالا وہاں سے، تو تم اسی حیثیت میں ان کو اس کو جواب دو، ان کو بھی پھر وہاں سے ان کی حیثیت ختم کرو اور ان کو نکالو وہاں سے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور دیکھو آزمائش، یہ ملکوں کے اندر لوگوں کے اندر کسی کو آزمائش میں ڈال دینا، تو بتایا کہ یہ آزمائش جو ہوتی ہے، یہ کٹھالی جو ہوتی ہے، مشکلات جو ہوتی ہیں، یہ اشد من القتل،
یہ تو جنگ سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، کیونکہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دینا یہ آزمائش ہے۔ لوگوں کو ان کے جو کام کرنے کے جو اصول و ضوابط ہیں اس میں رکھنا اندازی کرنا، اس کو اس حیثیت سے نکالنا، تو کہا الفتنہ تو اشد من القتل، یہ تو جنگ سے بھی بڑی سخت بات ہے کہ تم اس حیثیت سے ان کو نکال دو۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور کہا کہ دیکھو ان سے تم نے قتال نہیں کرنا، ان سے جنگ نہیں کرنی۔ عند المسجد الحرام، پابند کرنے والے جو احکامات ہیں ان کے معاملے میں ان کے ساتھ جو آئین سے قوانین نکالے ہوئے ہیں، مسجد الحرام سجادہ سے ہے، وہ جو پابند کرنے والے احکامات ہیں، پابندی والے احکامات، ان کے بارے میں ان کے ہاں سے آپ نے ان سے کوئی جنگ نہیں کرنی۔ حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے کوئی جنگ کریں اس معاملے کے اندر، اس آئینی قانونی معاملے کے اندر جو پابند کرنے والے احکامات ہیں، اگر وہ اس کے بارے میں تم سے جنگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں تم سے گتھم گتھا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قاتلہ کا معنی اس کی عزت اور پامالی، اس کی عزت اور حرمت کو پامال کرنا، یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو ان سے اس قانونی حوالے سے آپ نے جنگ نہیں کرنی جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ اس کے بارے میں جنگ کریں، کہ اس آئین کو ماننے یا نہ ماننے کے حوالے سے وہ اس میں کوئی کجیاں تلاش کریں یا اس کو نہ ماننے کے حوالے سے لوگوں میں انتشار پیدا کریں، تو پھر آپ نے ان سے اس معاملے میں جنگ کرنی ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے جنگ کریں پس پھر تم ان کو اس جنگ کا جواب دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی اسی طرح سے یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو انکار حق کرنے والے ہیں۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پس پھر یقیناً آئین جو ہے وہ تو پروٹیکشن دینے والا اور بارحمت ہے، اعمال کے نتائج دینے والا ہے۔ تو آئین تو ہوتا ہی حفاظت دینا، یہ آئینی طریقے سے حفاظت ملتی ہے۔ اگر آئین کے اندر کمی بیشی کر دی جائے، جیسا کہ ہمارے معاملے میں ہوتا ہے کہ وہ ایسے قانون بنا لیتے ہیں کہ عام عوام کو اس سے تحفظ نہیں ملتا، سارے ظاہرہ تحفظ جو ہے نا پھر ان کو ملتا ہے جن کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، تو اختیارات والے اپنے لیے قانون سازی کر لیتے ہیں۔ تو ایسا ہمارے ملکوں کے اندر جو چھوٹے ممالک ہیں، جن کے چھوٹے ذہن ہیں، جو آئین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، جن کو آئین کی بنیاد کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن قرآن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے پڑھا، یہ پورا آئین ہے ایک، تو اس آئین کو آپ دوبارہ دیکھیں، دوبارہ اس پر غور کریں کہ آئین کیا ہوتا ہے اور آئین تحفظ کن کو دیتا ہے، وہ تو پوری انسانیت کو تحفظ دینے والا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آئین قانون کے حوالے سے جنگ کرے آپ کے معاشرے کے اندر، ایک جنگی کیفیت پیدا کر دے، تو ایسے لوگوں کو پھر جواب دینا انہی کے انداز سے، کہ جس انداز سے وہ اس کو نگیٹ کر رہے ہیں یا انکار کروانا چاہتے ہیں، تو آپ نے پھر اس آئین کو جو آپ نے سمجھا ہے، جو آپ پیش کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے پھر آپ نے ان کو جواب دینا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ انکار حق کرنے، کافرین جمع کا صیغہ ہے، وہ لوگ جو انکار حق کرنے والے ہیں، ان کا تو پھر یہی بدلہ ہے، یہی ان کا جو ان کو ریوارڈ ملنے والا ہے، جو ان کو بدلہ ملنے والا ہے، یہ ہے کہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آئین کا انکار کر دیا ہے، تو پھر آپ نے اس آئین کے انکار کی وجہ سے ان سے جنگ کی ہے۔ تو آئینی جنگ یہ معاشروں کے اندر جاری رہتی ہے، اور یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ یہ کس انداز سے اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو کذالک جزاء الکافرین، انکار حق کرنے والوں کا اسی طرح سے بدلہ ملے کہ ان کو ترکی بترکی جواب دیا جائے۔ اگر وہ تمہارے آئین کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس آئین کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے آپ ان پر آئین کے مطابق جزا اور سزا دے سکتے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ انکار حق نہ کریں، آئین کی پاسداری کریں، تو پھر اگر باز آ گئے ہیں وہ، تو یقیناً آئین جو ہے پھر وہ تو غفور الرحیم، وہ تو حفاظت بھی دیتا ہے اور اعمال کے نتائج بھی دیتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی آزمائش باقی نہ رہے، آزمائش میں پڑنے والا کوئی معاملہ ہو ہی نہ۔ وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے اس طرح سے جنگ کرو یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، کوئی آزمائش باقی نہ رہے، کوئی تمہیں آزمائش میں ڈالے ہی نہ۔ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، اور یہ کہ سارے کا سارا ضابطہ جو ہے وہ آئین کے مطابق ہو جائے، للہ، وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا قانون جو ہے، ضابطہ جو ہے وہ آئین کے مطابق ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر وہ باز آ جائیں، اس آئین کی خلاف ورزی نہ کریں، اس آئین کو توڑنے سے باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، بس پھر کوئی زیادتی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو ان بیلنس کرنے والے ہیں، جو ان بیلنس ہونے، ظلم کرنے والے، تو جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو تو چھوڑا نہیں جائے گا، ان پر تو پھر قدغن لگائی جائے گی، ان کو سزائیں دی جائیں گی، لیکن جو لوگ باز آ جائیں اس آئین پر چلنا شروع کر دیں، ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اشہر الحرام بالشہر الحرام، اشہر الحرام حرام بالشہر الحرام، دیکھو مشہور پابندیاں جو ہیں اس کا بدلہ مشہور پابندیوں سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ اشہر الحرام بالشہر الحرام، پابندیاں جو شہرت پا گئی ہیں، جن کا اعلانات کر دیے ہیں، شہر مشہور کرنے سے ہے، یعنی کہ پابند کرنے والی مشہور پابندیاں جو ہیں
اس کا بدلہ مشہور پابندیوں سے دیا جائے گا، ان کے آئین کے مطابق، یعنی کہ وہ جو آئین ہے پابندی لگانے والا، اس کی خلاف ورزی اسی آئین سے اس کو جواب دیا جائے گا۔ والحرمات و قصاص، اور سب کی سب پابندیوں کا قصاص ہے۔ قصاص یہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، پیچھا کرنا، اس کے پیچھے جانا، یعنی کہ اگر کسی نے کسی پابندی کی وائلیشن کی ہے، کسی قانون کو توڑا ہے، تو پھر اس کی پوری تفتیش ہوگی، اور اس تفتیش پوری کرنے کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ جس آئین کی خلاف ورزی کی ہے، جس آئین کو توڑا ہے انہیں، جس پابندی کو پامال کیا ہے، اس کی پھر تفتیش کے بعد ان کو جزا سزا ملے گی۔ فمن اعتدی علیکم، پس جو کوئی زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا، پس اس پر زیادتی ہونی، فاعتدوا علیہ، پس اس پر بھی زیادتی ہونی چاہیے، اس پر بھی پھر اس زیادتی کا جواب دینا چاہیے۔ بمثل ما اعتدی، لیکن اسی کی مثل، اسی کی جیسی اس نے زیادتی کی ہے، یہ نہیں کہ زیادتی اس نے کچھ اور کی ہے سزا اس کو کچھ اور دے دو۔ تو جو جیسی زیادتی کرتا ہے اس کو اس کے مثل، اس کے جیسی جو اس کے آئین میں درج ہے کہ اس کی خلاف ورزی کی یہ سزا ہے، کیونکہ آئین میں درج ہوتی ہے سزا جو ہے۔ تو فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، پس جو زیادتی کرے تم پر، پس اس پر بھی زیادتی اسی آئین کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے جیسی کہ اس نے زیادتی کی ہے تم پر۔ واتقوا اللہ، اور آئین سے ہم آہنگ ہو جو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اس بات کو سمجھ لو، اس بات کو جان لو، یہ کہ آئین جو ہے وہ قوانین سے ہم آہنگ ہونے والوں کے ساتھ ہے، یا مملکت الہیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر اس کا نفاذ ہو جائے تو وہ مملکت الہیہ ہوتی ہے۔ اور اگر صرف آئین کی بات ہو تو پھر وہ آئین کے حوالے سے جو اس کے اوپر چلنے والے ہوں، جو اس کی قوانین سے ہم آہنگ ہونے والے ہوں، تو آئین اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں یہاں پر، واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، قوانین سے ہم آہنگ ہو جاؤ، آئین سے ہم آہنگ ہو جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو جان لو کہ یقیناً آئین جو ہیں وہ قوانین کے ہم آہنگ ہونے والوں کے ساتھ ہے۔ وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انفاق کرو آئین کے راستے میں یا مملکت الہیہ کے راستے میں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ انفاق آپ نے کہاں کرنا ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، خرچ کرنا ہے اس آئینی راستے میں، اس مملکت الہیہ کے راستے میں، جہاں پر جو آئین آپ نے نافذ کیا ہے اس آئین کے راستے میں خرچ کرنا ہے آپ نے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور دیکھو نہ ڈالو اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف، اپنی قوت اور طاقت ہلاکت میں نہ ڈالو۔ عام طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو، ہاتھ وہ معنی قوت ہی ہوتی ہے، یہ پورے جو ملک کے ہاتھ ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، تو یہ قوت ملک کی قوت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے ہاتھوں کو، اپنی اس قوت کو ہلاکت میں ڈال دو گے، ان کے مسائل نہیں حل کرو گے، تو یقیناً آپ اپنی قوت کو ضائع کر رہے ہیں، پھر ہلاکت میں ڈال رہے ہیں پھر۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنی قوت کو ہلاکت کی طرف نہ ڈال دو۔ وَأَحْسِنُوا، اور حسن کرانا انداز سے کام کرو جس سے لوگوں میں توازن پیدا ہو، تو توازن والے کام کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً آئین کے اندر، قانون ضابطے کے اندر پسندیدہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو توازن پیدا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، معاشرے میں محسنین، توازن پیدا کرنے والے لوگ جو حسن کرانا انداز سے ایک بیلنس کرتے ہیں، معاشرے کے اندر توازن پیدا کرتے ہیں، تو قانون میں اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور کہا دیکھو احتجاج اور تعمیری کام وہ سارا ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو احتجاج کو اور تعمیری کام کو آئین کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تمہارا گھیراؤ کیا جائے یا تم گھیر لیا جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو بھی تمہیں میسر ہے رہنمائی کے حوالے سے جو بھی تمہیں میسر ہے، جو بھی تمہارے پاس موجود ہے، جو بھی تمہیں ملی ہے۔ وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، تو اپنی جو رہنمائی تمہیں ملی ہے ہدایت کے حوالے سے تو اس پر چلنا ہے۔ اور وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے رئیسوں کے، اپنے سرداروں کے حلقے نہیں بنانے، ان کے گرد اکٹھا نہیں ہونا۔ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ، یہاں تک کہ تمہیں رہنمائی ملے۔ رہنمائی ملنے سے پہلے آپ نے ان کے حلقے نہیں بنانے، ان کے گرد گھیراؤ نہیں کرنا، ان کے گرد جمع نہیں ہونا، کیونکہ جو تمہارے لیڈران ہیں، جو تمہارے سردار ہیں، رؤوس، راس کی جمع ہے، لیڈر کو کہتے ہیں، وہ جو سرپرست ہوتا ہے، سر پہ ہوتا ہے۔ جو علاقائی لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مختلف گروہ جو ہیں وہ اپنے اپنے لیڈر ان کے ہوتے ہیں، تو اس لیے جمع کا بھی سیکھا ہے کہ اپنے سرداروں کا تم گھیراؤ نہ کرو، ان کے گرد نہ جمع ہو جاؤ جب تک کہ تمہارے پاس رہنمائی نہ ہو۔ جب تک تم تک رہنمائی نہ پہنچے تو اس وقت تک تم نے یہ نہیں کرنا۔ وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مُحِلَّهُ، اور دیکھو اپنے لیڈروں کے گرد حلقے نہ بناؤ جب تک کہ تمہیں رہنمائی نہ پہنچے اپنی جگہ سے۔ مُحِلَّهُ، اپنی محل پر، اپنی جگہ پر رہنمائی پہنچنا ضروری ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
फमस्तैसर मिनल हदी फमन लम यजिद फसियाम सलासतिन अय्यामिन फिल हज वसबात इज़ा रजातुम तिलका अशरतुन कामिलतुन ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तकुल्लाह वालमु अन्नल्लाह शदीदुल इकाब। बताया जा रहा है कि देखो, बस जो कोई तुम में से कमज़ोर है, मरीज़, ये पहले पढ़ चुके हैं पीछे हम, फमन काना मिनकुम मरीज़, ये अवामी बात हो रही है अवाम के लिए, और लीडर को बात बताई जा रही है, और लीडर के हवाले से अवाम को बात बताई जा रही है। फमन काना मिनकुम मरीज़, बस जो कोई तुम में से कमज़ोर है, ओ बेही अज़म मिन रासिही, या उस कमज़ोरी के ज़रिए से, उस कमज़ोरी से तकलीफ़ पहुंची है उसके लीडर को इज़ा मिली है, इज़ा मुश्किल, तकलीफ़, तो जिसने अपनी कमज़ोरी की वजह से अपने लीडर तक ये मुश्किल पहुंचाई है, फ़िदियतुन, पास उसको चाहिए कि उसको उस मुश्किल से निकाले। फ़िदिया कुछ देकर, जद्दोजहद से या माल और दौलत से, जिस तरह भी उसको उस मुश्किल से निकालना है, तो कहा कि फ़िदियतुन, पास वो आज़ादी दिलाए, उसकी मुश्किल को दूर करे। मिन सियामिन, मिन मन से श्याम, सवामा, ये पीछे पढ़ चुके हैं, पूरा श्याम का चैप्टर पढ़ के आए हैं। तो श्याम तरबियत, इसका बुनियादी माना तो रुकना है ना, और रुकना किस लिए होता है? ताकि तरबियत हो जाए, उस तरबियत के हवाले से वो रुक जाए, अपनी तरबियत करे। और सादकातिन, या फिर वो जो उसके पास आइन व कानून के हवाले से जो चीज़ें मौजूद हैं उसको सच कर दिखाए, सादकातन तस्दीक करे उसकी। और नुसुकिन, या फिर उसको शफाफ करे, नुसुक कि उसको साफ़ और शफाफ करे। फिर फ़ाइज़ा अमिन तुम, पास जब तुम अमन कायम करने वाले हो, फ़मन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज, पास जो भी बताए हयात हासिल करे तामीरी काम से, इलल हज, एहतजाज तक। तो ये दोनों काम साथ साथ चलते हैं, तामीरी काम भी और एहतजाज भी, कि मुआशरे के अंदर जो लोग तामीरी काम भी करते रहते हैं और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करते हैं, जो उनको मुश्किलात पहुँचती हैं, जो उनके मुश्किल मामले हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना, और जो उनकी ताकत है, जो उनके अंदर सलाहियत है, उससे तामीरी काम करना। और ये ज़रूरी नहीं है तामीरी काम पैसे से ही होता है, बल्कि इल्मी हवाले से भी होता है, कि लोगों को इल्मी हवाले से मुतमईन कर देना, उनको आगे चलने के मौके पैदा करने के लिए समझाना, बात बताना, तामीरी काम है ये। तो जो कोई भी फ़ायदा हासिल करे, मताए हयात हासिल करे तामीरी काम से, और एहतजाज तक भी वो काम करता है। और मस्तई सारा मिनल हदी है, बस जो भी तुमको मुयसर है हदायत के हवाले से। फमन लम यजिद फसियाम, अगर उसके पास कोई रहनुमाई मुयसर नहीं है, बस फिर वो श्याम करे, श्याम सवामा, रुक जाए, यानी कि रहनुमाई नहीं है तो फिर रुकेगा, और रुक कर फिर वो तरबियत करेगा अपनी, सोचेगा कि सही मामला सही किस तरह होगा, तो फसियाम, बस वो श्याम करे, तरबियत करे। सलासत अय्याम, 3 अदवार में वो रुके और तरबियत करे। फिल हज, एहतजाज के मामले में कम अज़ कम 3 अदवार में वो एहतजाज के मामले में रुक कर तरबियत करे। वसाबातिन इज़ा रजातुम, और मुतअद्दिद उस वक़्त जब तुम रजू कर लो उस मामले की तरफ जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, तरबियत हो गई है, तो जब तुम उस तरफ रजू कर लिया तुमने, तो फिर ये मुतअद्दिद बार करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तिलका अशरतुन कामिलतुन, और ये तिलका इशारा बैद है कि ये पीछे जो तुम्हें बात बताई गई है, ये एक कामिल मुआशरे की निशानदही करता है। ये कामिल मुआशरा है एक, कि जो मुसलसल जदोजहद में लगा हुआ है। तिलका अशरतुन कामिलतुन, ये कामिल मुकम्मल मुआशरा है एक। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, और ये जो पीछे मामला बताया गया आपको, ज़ालिका, ये उसके लिए भी है, लम यकुन अहलहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, वास्ते उसके कि जो नहीं है अहलियत रखने वाला। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलहु, ये उसके लिए है कि जो उसकी अहलियत नहीं रखता, किस मामले की, जो पीछे बताया गया है, हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, और वो हाज़िर नहीं है उस पाबंद करने वाले अहकामात के बारे में, उस पाबंद करने वाले अहकामात के बारे में वो मौजूद नहीं है। वत्तकुल्लाह, तो उसको चाहिए कि कवानीन से, आइन से हम आहंग हो जाओ। वालमो, और इस बात को जानो, अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, ये कि आइन जो है वो तो सख्त गिरफ्त करने वाला है। आइन के हवाले से कोई गुंजाइश नहीं है, अगर कोई उस मामले के जो उसकी अहलियत रखने वाला है उसके अंदर मौजूद नहीं है उन पाबंद करने वाले अहकामात के बारे में, तो फिर उसको चाहिए कि वत्तकुल्लाह, आइन से हम आहंगी अख्तियार करे, और जान लो
کہ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً آئین جو ہے وہ تو سخت گرفت کرنے والا ہے۔ الحج و اشہر معلومات، احتجاج کے جو مشہور قانونی قوانین ہیں وہ بتا دیے گئے معلومات میں سے ہیں۔ الحج و اشہر معلومات، احتجاج کے مشہور معلومات قوانین بتا دیے گئے ہیں، جو معلوم کروا دیے گئے ہیں۔ فمن فرضا فیہن الحج، پس جو کوئی لازم کرے ان میں سے احتجاج کو، فلا رفث ولا فسوق، تو احتجاج کا جو بتایا گیا کہ اس احتجاج کے بارے میں فلا رفث، اس کے اندر کوئی بدگوئی، کوئی بد کلامی نہیں ہوگی۔ احتجاج کرنا ہے تو پھر اس کے اندر فلا رفث، اس کے اندر کوئی بد کلامی نہیں ہے، بدگوئی نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں ہے اس کے اندر، ولا فسوق، اور اس کے اندر فسق بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو آئین کے حوالے سے وہاں پر نفاذ ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کوئی جدال ہوگا، ولا جدال فی الحج، اور احتجاج کے اندر کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، جھگڑے کی گنجائش بھی نہیں رکھی گئی اس میں۔ اور یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، رفث، فسوق اور جدال۔ یہ جب آپ احتجاج کر رہے ہیں تو پھر آئین کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی، فسق بھی نہیں ہوگا، رفث بھی نہیں ہوگا، بد کلامی یا گالی گلوچ کی احتجاج یہ مسترد کر دی گئی ہے، اور نہ ہی جھگڑا ہوگا احتجاج کے معاملے میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کام کرو گے بہترین، خیر خیرہ سے بہترین جو کام کرنے ہیں، تو جو بھی تم کرو گے یعلمہ اللہ، تو وہ پھر اس کو جان لے گی مملکت الیہ۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، پس تم زیادہ کرو، زیادہ خیر کے کام کرو، فإن خیر الزاد التقوی، پس یقیناً خیر کا زیادہ کرنا یہ قوانین سے ہم آہنگی ہے، تقوی بقایا سے، کہ تم زیادہ کرنے والے ہو، اور اگر تم خیر میں اضافہ کر رہے ہو، زیادہ کر رہے ہو، تو یہ تقوی کی نشانی ہے، یہ تقوی ہے، قوانین سے ہم آہنگی ہے۔ واتقونی، اور ہم آہنگ ہو جو میرے آئین سے، یا اول الالباب، اے عقل و دانش والے لوگوں، اے سمجھدار لوگوں، اول الالباب جو انتہائی بلند دروازے ہیں، جن کے ذہنوں کے کھلے ذہن ہیں جن کے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ میرے قوانین سے ہم آہنگ ہو جو۔ لیسا علیکم جناح، اور دیکھو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم درجہ بندی تلاش کرو اپنے نظام ربوبیت کے ہاں سے، اپنے نظام ربوبیت کے ہاں سے تم درجہ بندی اگر چاہتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے پر کوئی قدغن نہیں لگ سکتی۔ اگر تم اپنے نظام ربوبیت کے حوالے سے کوئی درجہ چاہتے ہو اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم فیض یاب ہو چکے، جب تم حاصل کر چکے، من عرفات، عرفات یہ خرافات کی ضد ہے، عرفہ جاننا ہوتا ہے، وہ احکامات جن کا اعلان کر دیا گیا ہے، عرفہ جو پہچان کروا دیے گئے احکامات، جب تم ان سے فیض یاب ہو جاؤ، جو احکامات معروف ہے، جو بتا دیے گئے ہیں، اعلان کر دیا گیا ان کا، فاذکروا اللہ عند مشعر الحرام، پس پھر یاد دہانی کراؤ آئین کی، عند مشعر الحرام، ان شعوری افراد کے سامنے، ان شعوری افراد کے ہاں کہ جو حرمت والی پابندیوں کا شعور رکھتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ مَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور بتایا گیا کہ اس کی یاد دہانی جیسے تم کو رہنمائی دی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے، اس طرح سے کرانی ہے۔ یہ تم نے اپنا کوئی معاملہ یا اپنے انداز سے تم نے شروع نہیں کر دینا، جیسے تمہیں رہنمائی دی گئی ہے اس انداز سے تم نے اس رہنمائی کو یاد دہانی کے طور پر پیش کرنا ہے باشعور لوگوں کے لیے، جو اس عند مشعر الحرام، ان لوگوں کے ہاں، ان افراد کے ہاں کہ جو شعور رکھتے ہیں پابندیوں کا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور یہ کہ تم اس سے ماقبل جو تھے وہ نادانوں میں سے تھے، ظالم ذلہ سے، یعنی کہ تم ان احکامات کے بارے میں جانتے نہیں تھے، ان کے بارے میں تمہارے پاس پوری معلومات نہیں تھی، تو اس طرح اس انداز سے اس کو پیش کرنا ہے جیسے رہنمائی دی گئی ہے، اور تم اس کے بارے میں اس سے قبل جاننے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ نہ جاننے والے تھے۔